کیا انسان کے انکلینیشنز بدلے جا سکتے ہیں؟ کیا ان کو مینج کیا جا سکتا ہے؟ اس کو اپنی جگہ سے تھوڑا ہلایا جا سکتا ہے یا نہیں ہلایا جا سکتا؟ تو یہاں پہ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ دنیا ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پہ یہ ٹکراؤ ہونا ہے، آپ اس سے بھاگ نہیں سکتے، کیونکہ دنیا نام ہی اسی چیز کا ہے کہ جہاں پہ چیزیں ٹکراتی ہیں، ایک دوسرے کی چاہتیں جو ہے وہ آ کے ٹکرائیں گی، یا آپ کی خود کی چاہتیں ٹکرائیں گی، یا جو ہے آپ کی چاہت کسی اور کی چاہت سے ٹکرائے گی۔ تو دیکھیں حدیث میں جو ہے ایک انٹرسٹنگ چیز ہم کو ملتی ہے، ٹھیک؟ حدیث میں آ کے ائمہ نے کیا کہا؟ کہا کہ ازالت الجبال اہون من ازالت قلب عن موضعہ، کہا کہ پہاڑ کو ہلانا آسان ہے، لیکن انسان اپنے دل کے اندر جو اس نے چاہتیں بھری ہے اس کو اپنی جگہ سے ہلانا جو ہے وہ سخت ہے۔ پہاڑ کو ہلانا اس سے ڈر نہ جائے، لیکن ممکن ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ خدا نے جب ہمیں وعدہ کیا ہے جنت کا، اور وہ بھی کیسی جنت جس میں ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور اس میں کیا کیا نعمتیں خدا نے رکھی ہے، وہ ایسے ہی دے دے گا نا؟ تھوڑا تو محنت کرنا پڑے گا، اور پھر خدا مدد بھی بھیجے گا، خدا سپورٹ بھی کرے گا، لیکن ہم سے وہ کوشش چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ ٹھیک ہے، ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اپنے انکلینیشنز کو اگر کنٹرول کرنا چاہتا ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہتا ہے، تو تھوڑا سا سخت کام ہے، لیکن ممکن کام ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ چلتے ہیں، دیکھیں اس کو کرتے کیسے ہیں، کیسے ہم اپنے تمایلات کو بدلیں۔ ٹھیک، کیا کریں؟ بہت آسان ہے۔ آسان یعنی یہ کرنا پڑے گا۔ سننے میں آسان ہے، لیکن جب کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ خدا کی مدد سے، اہل بیت کے توسل سے یہ کرنا آسان ہو سکتا ہے، لیکن ہم کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔ کیا کرتے ہیں؟ ایک چاہت کو دوسری چاہت کے ساتھ ہم لڑائیں، یعنی اس کو ایک دوسرے کے سامنے لے کر آئیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ جب ہم دو چاہتوں کو ایک دوسرے کے سامنے لے کر آئیں گے، اس سے آپس میں ٹکرائیں گے، ان کا ٹکراؤ کروائیں گے، تو یہاں پہ ہماری عقل کو ایک چیز سوچنے کو ملے گی کہ بھائی دیکھو، ان دونوں چاہتوں میں سے کون سی چاہت بہتر لذت تم کو دیتی ہے۔ ہوتا ہے نا، ہماری دنیاوی زندگی میں ہم یہ کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول میں بھیجتے ہیں نا، کبھی کبھی زبردستی بھیجنا چاہتے ہیں۔ کیوں بھیجتے ہیں ہم لوگ؟ کیونکہ وہ بچے کے لیے سخت ہے۔ کیوں بھیج رہے ہو بھائی؟ آج کل تو آزادی کا زمانہ ہے، لبرلزم کا زمانہ ہے، وہ آزاد ہے بچہ، اور بچہ بھی مثال کے طور پہ 15 سال کا ہے، 17 سال کا ہے، نہیں پڑھنا چاہتا، ٹھیک ہے، لیکن ماں باپ اس کو زبردستی بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر صحیح سے پڑھے گا، یہاں پہ اگر قربانی دے گا کچھ چاہتوں کی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کھیلیں، وہ چاہتا ہے جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ باہر جائیں، کافی شاپ جائیں، مثال کے طور پر انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے گیم کھیلیں، یہ سب چاہتے ہیں نا اس کی۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں نا، ان چاہتوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چاہت ٹکرا رہی ہے دوسری چیزوں سے جس کو تم ابھی نہیں سمجھ رہے، بعد میں سمجھو گے، ٹھیک؟ تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دو چاہتوں کو ٹکرا رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ کون سی چیز بہتر نتیجہ دے گی۔ علم کی جو انکلینیشن جو ابھی اس میں چھپی ہوئی ہے، جو ایک انکلینیشن ہے، آخرکار ایک انکلینیشن ہوتی ہے ہر انسان کے اندر علم کے لیے، لیکن ابھی وہ چھپی ہوئی ہے۔ ماں باپ کیا کر رہے ہیں؟ اس علم کے انکلینیشن کو اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیسے کر رہے ہیں؟ وہ ان دونوں کو ٹکرا کر دیکھتے ہیں، خود ماں باپ یہ دو چاہتوں کو ٹکرا کر دیکھتے ہیں کہ کس میں لذت زیادہ حاصل ہوگی۔ اگر اس نے آج ان چاہتوں کو قربان کیا اور یہ اسکول چلا گیا، صحیح سے پڑھ لکھ گیا، علم کی طرف چلا گیا، تو یہ علم جو ہے اسے بہتر لذت دے گا، کل بہتر جاب اس کو ملے گی، مثال کے طور پہ بہتر عالم دین شاید بن سکتا ہے، ٹھیک؟ اور یہ فائدہ پہنچائے گا، اس سے اس کو زیادہ لذت آئے گی، ہے نا؟ چاہے وہ دنیاوی لذت ہو، چاہے وہ دوسری لذتیں ہوں۔ تو دیکھیں، انسان جب ان دو چاہتوں کو سامنے لے کر آتا ہے اور ٹکراتا ہے، تو خود انسان کی عقل یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ بھائی ابھی اس میں سے ایک تو چھوڑنا ہے۔ عقل کس کو چھوڑنے کے لیے کہے گی؟ جس میں زیادہ لذت ہے اس کو عقل پکڑ لے گی، جس میں کم لذت ہے وہ اس کو چھوڑ دے گی۔ تو ایک اگر میں لفظوں کو بدل کے کہوں، ان ادر ورڈز، ہم دیکھیں گے کہ ایک چاہت جو ہے
وہ رکاوٹ بنتی ہے بہتر لذت حاصل کرنے میں. تو اسی لیے عقل کیا کہتی ہے، ٹھیک ہے فی الحال یہ لذت مجھے نہیں چاہیے، کیونکہ مجھے بہتر لذت حاصل ہونے والی ہے، میں کیا کروں گا، میں اس والی چیز کو لے لوں گا، اس چاہت کو لے لوں گا جس سے مجھے بعد میں بہتر لذت حاصل ہوگی. یہاں پہ مثال میں نے جو لکھی ہے وہ کیا ہے، بہت ہی واضح اور سمپل مثال ہے. انسان جو ہے کبھی کبھی دوائی کھانا پڑتا ہے، اس کو کڑوی ہوتی ہے دوائی، انجیکشن لینا پڑتا ہے، تو آپریشن کرانا پڑتا ہے، سرجری. دو چاہتیں یہاں پر ٹکرا رہی ہے، ٹھیک. ایک تو یہ کہ مجھے کڑوی دوا نہیں کھانا، مجھے پسند نہیں ہے بھائی، میرا انکلینیشن یہ کہ میں اس کڑوی دوا سے دور بھاگوں، تو یہ میں چاہتا ہوں. اور دوسری طرف مجھے میری زندگی بھی پیاری ہے، مجھے میری زندگی بھی پسند ہے، تو اب میں کروں کیا؟ یہاں پہ آ کے عقل فیصلہ لیتی ہے. یہ قوت عقل جو ہے یہاں پہ قلب کی رہنمائی کرتی ہے. جو دل کے اندر چیزیں ہو رہی ہے، یہ ٹکراؤ ہو رہا ہے، اس کی رہنمائی کون کرتا ہے؟ عقل آ کے رہنمائی کرتی ہے کہ دیکھو یہاں پہ قلب اور عقل آ کے یہاں پہ فیصلہ صادر کر دیتی ہے، فیصلہ سنا دیتی ہے. اس کو عمل کون کرتا ہے؟ آخر کار عمل جو ہے وہ قلب کو ہی کروانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ عقل کیا کرتا ہے؟ عقل اپنا حکم صادر کر دیتا ہے، اپنا حکم چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھیے یوں ہے، تمہیں اگر ماننا ہے مانو، قلب سے کہتا ہے ماننا ہے مانو، نہیں ماننا ہے مت مانو. دیکھیں موسیٰ کی قوم اور فرعون کی قوم، یہاں پہ فرعون کی قوم کو جب ڈبایا گیا، غرق کیا گیا، تب خدا نے کیا کہا کہ ان کو معلوم تھا، یقین تھا، لیکن انہوں نے مانا نہیں. یعنی ان کے عقل کے لیے ہم نے ساری چیزیں واضح کر دی، معجزے دکھائے، دریا میں 12 راستے بنائے، سب کچھ دکھا دیا ان کے لیے، ٹھیک. یعنی ان کی عقل فیصلہ سنا چکی تھی، لیکن انہوں نے اپنے قلب سے مانا نہیں. تو آخر کار بات جو آتی ہے وہ قلب پہ آتی ہے کہ انسان کا قلب ہے جو اس عقل کی بات سنے یا نہ سنے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ دو چاہتیں جب ٹکراتی ہے تو عقل آ کے ایک فیصلہ دیتی ہے کہ بھائی یہ چاہت سے کم لذت حاصل ہوگی، اس چاہت سے، اگر اس چاہت کے بھلے ہی یہ چاہت جو ہے یہ کم ہے، فی الحال کم ہے، لیکن اگر اس میں سختی بھی زیادہ ہے، اس میں تمہیں یہ چاہت کو قربان بھی کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جا کے اس میں لذت زیادہ ہے. تو یہاں پہ آ کے عقل اس ٹکراؤ میں ایک اچھا اور خوبصورت فیصلہ سناتی ہے.